بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، جس کے بعد اس نے تمام نوزائیدہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیں۔ انہوں نے ایک ٹوکری میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ٹوکری کے اندر بچہ دیکھا تو بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی دایا بنا دیا گیا، جس سے وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، لیکن انہیں اپنی اصل شناخت کا علم تھا۔ نبوت کے بعد انہیں 2 معجزے عطا کیے گئے، ایک عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، دوسرا درخشندہ ہاتھ جو چمکتی روشنی بن جاتا تھا۔ انہیں فرعون کو دعوت توحید دینے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون نے انہیں جادوگر قرار دے کر انکار کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جادوگروں کا مقابلہ کروایا۔ جادوگروں نے رسیوں سے مصنوعی سانپ بنایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو ایک اژدہا بن گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے انہیں نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 نشانیاں نازل کیں، جیسے طوفان، ٹڈی دل اور خون کا دریا، لیکن فرعون نہ مانا اور ایمان نہ لایا۔ آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے دیا، لیکن بعد میں اپنا فیصلہ بدل کر ان کا پیچھا کیا اور ان کو مارنے کا ارادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، جس سے دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں آزمائشوں کا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے، جہاں انہیں تورات عطا کی گئی۔ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے سامری کے بناوٹی بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں سخت تنبیہ کی اور سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار بے رخی اور بے صبری دکھائی۔ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے گئے، جیسے موسیٰ کے عصا سے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ نے آسمانی کھانا من و سلوہ نازل کیے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ جنگجو قوم عمالقہ سے لڑے، لیکن انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں متعدد صورتوں جیسے سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ، سورہ الشعراء اور سورہ القصص میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، جو انسانیت کو ظلم اور گمراہی کے خلاف قوت ایمان کی تربیت دیتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کافی نصیحت اور سبق موجود ہے، جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر راستے فراہم کرتا ہے۔ حق بات کہنے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے مخالف طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ مصائب میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ضروری ہے۔ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصلاح اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہر مشکل میں اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیشہ حق کی بات کو فوقیت دی جائے اور شرک و گمراہی کے خلاف علم بلند کیا جائے۔ کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ نتیجہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایمان، صبر، انصاف اور حق گوئی کی عملی مثال پیش کرتی ہے۔ ان کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ہر حال میں موجود ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے مقصد میں مخلص اور ثابت قدم رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Hey